نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب عمرے پر نہیں جا سکے جبکہ ان کے بھائی ان کی بیٹی سعودی عرب گئے، ایم بی ایس سے ملاقاتیں ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی، لیکن نواز شریف صاحب جو ہمیشہ رمضان کا آخری عشرہ وہاں گزارتے ہیں وہ کیوں نہیں وہاں پر گئے؟ بھارت کا کھلم کھلا یہ اعتراف ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے پاکستانی شہریوں کو قتل کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام فاروق وڑائچ اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب عمرے پر نہیں جا سکے جبکہ ان کے بھائی ان کی بیٹی سعودی عرب گئے، ایم بی ایس سے ملاقاتیں ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی، لیکن نواز شریف صاحب جو ہمیشہ رمضان کا آخری عشرہ وہاں گزارتے ہیں وہ کیوں نہیں وہاں پر گئے؟ دوستوں نے، یار لوگوں نے بہت تبصرے کیے، چہ مگوئیاں کی کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کو باہر جانے نہیں دیا جا رہا، روک دیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے میں ویلاگ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بھارت کا کھلم کھلا یہ اعتراف ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے پاکستانی شہریوں کو قتل کر رہا ہے۔ یہ انکشاف جو ہے اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، یہ خبر کیا ہے اور اس کے حقائق کیا ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو۔ تو آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ جو بھارت ہے، بھارت کی طرف سے یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر لوگوں کو مروا رہا ہے، پاکستانیوں کا قتل کروا رہا ہے۔ برطانوی جو اخبار ہے اس کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستانی شہریوں کے قتل کے حوالے سے یہی پالیسی ہے۔ پالیسی کیا ہے؟ راج ناتھ سنگھ کا کہنا تھا بھارت ہر پاکستان میں ہر اس پاکستانی کو قتل کرے گا جو ہمارے ملک میں کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی کی کوشش کرے گا۔ پاکستان نے بھارت کی پاکستانی شہریوں کو قتل کرانے کی سازش بے نقاب ہونے پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے مزید پاکستانیوں کو قتل کرنے کی جو منصوبہ بندی ہے اس کی مذمت کی ہے، لیکن یہ بات مذمت تک نہیں رہنی چاہیے۔ اتنا بڑا اعتراف اگر یہی بیان آپ سوچیں کہ پاکستان کے وزیر دفاع کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جی ہم انڈیا میں انڈینز کو قتل کروا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس وقت تک پوری دنیا میں کتنا ہنگامہ ہو چکا ہوتا، اب تک انڈیا کہاں تک خط لکھ چکا ہوتا۔ تو اس پہ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ راج ناتھ جو ہے وہ الیکشن کیمپین کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بٹکے مار رہا ہے۔ الیکشن کے چکر میں بھارت ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس کا اسے پھر خمیازہ بھگتنا پڑے۔ انہوں نے بیان بازی میں محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور انہوں نے کہا کہ چند سال قبل بھارت نے پاکستان میں گھس کر کارروائی کی تو انجام کیا ہوا تھا؟ ہم نے بھارت کا جہاز گرایا تھا، پائلٹ کو پکڑ کے خیرات میں واپس کیا تھا۔ اگر دوبارہ ایسی کوشش کی گئی تو وہی جواب دیں گے جو پہلے تھا، اور بھارت میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ براہ راست حملہ کرے۔ یہ ٹھیک ہے، بیان کی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن میں پھر سے تبصرہ کروں گا کہ یہ اتنا بڑا اعتراف ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کو انٹرنیشنل جو فورمز ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اپنی بات پہنچانی چاہیے، اس کے اوپر جتنا احتجاج ہو سکے کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف بڑک نہیں ہے، ایک ہمارے ہمسایہ ملک ہے، اس کا وزیر دفاع کیا باتیں کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی دلچسپ خبریں آ رہی۔ ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور کچھ وزراء عمرے کے لیے گئے ہیں سعودی عرب، اور نہ صرف عمرے کے لیے بلکہ ایم بی ایس کی طرف سے دعوت تھی، محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہے، اور یہ ملاقات بھی غیر معمولی ملاقات ہے، چونکہ وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف صاحب کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے، اور وہ بھی سعودی عرب کا، اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن میری دلچسپی تھوڑا سا آگے ہے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ دوستوں نے تو تبصرہ یہاں تک کیا کہ خدا نخواستہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ لوگ اس پہ ہنستے بھی ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں، اور ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ تبصرے کرے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل نکرے لگ گئے ہیں، ان کو اس لیے جانے نہیں دیا جا رہا کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ باہر جائیں، باہر جا کے بیان بازی نہ کریں، اس لیے انہیں روک دیا گیا اور اس لیے وہ نہیں گئے۔ میری معلومات کچھ مختلف ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ الیکشن کے بعد سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نواز شریف صاحب کے چہرے پہ جو طمانینت ہے، جو سرخی ہوا کرتی ہے، جو قدرت نے انہیں دی ہے، ایک کشمیری ہونے کے ناطے ان کا رنگ بھی صاف ہے، اور وہ طمانینت نہیں مل رہی ان کے چہرے پہ۔ جب بھی وہ آتے ہیں
تو ان کو دیکھ کے جمعے کے دن جمعۃ الوداع کی محفل بھی سجی رائیونڈ میں، ذاتی عمرہ میں، وہ لوگوں سے ملے بھی، درود بھی وہاں پر پڑھا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی میری اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے زعماء ان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی انہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں، اور وہ ان سے ملنے میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں رکھتے۔ یہ بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی، یہ بات وہاں سے شروع ہوئی ہے جب نواز شریف یہاں سے جا رہے تھے ملک سے باہر، عدالت نے انہیں اجازت دی، سروسز ہاسپٹل میں وہ داخل تھے، تو وہاں پر وہ پوچھا کرتے تھے کہ باہر کیا صورتحال ہے، تو بتایا یہ جاتا تھا کہ کارکن ہے۔ ٹی وی پر بھی وہ دیکھ لیتے تھے کہ چند ایک کارکن ہیں جو آتے ہیں، شور مچاتے ہیں، میڈیا انہیں کوریج دیتا ہے اور وہ چلے گئے۔ کہنے والے نے یہ بتایا کہ جب نواز شریف صاحب یہاں سے طیارے پر سوار ہونے جا رہے تھے تو وہاں پر لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، پارٹی کے چند ایک بڑے لیڈر، تو انہیں کہا گیا کہ آپ پھر ان سے مل لیں، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ یعنی ناگواری کے تاثرات تھے، وہ اپنے پنجاب کے اور لاہور کے چند ایک بڑے لیڈروں سے خوش نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو میں نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا، اور میرے حوالے سے جو انہیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور پھر بے شمار معاملات ہیں، حکومت بننے سے لے کے لوگوں کی اس میں انٹریوں سے لے کے، سینٹ میں لوگوں کو ٹکٹ دیے جانے سے لے کے، ایم این اے کے ٹکٹس، خواتین کے مخصوص نشستوں کے ٹکٹس، نواز شریف صاحب ہر ایک بات پہ مطمئن نہیں دکھائی دیتے ان باتوں پہ، اور چہرے کی طمانینت اور سرخی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہی وجہ۔ اچھا ہوا یہ اپنے چند ذاتی دوستوں سے ملاقات کر رہے ہیں، تو چند ایک لوگوں سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو میں نے پھر یہ سوچا کہ یار کہیں سے یہ خبر نکالیں کہ چل کیا رہا ہے۔ اچھا وہ مل رہے تھے تو بتایا یہ گیا کہ اپنے دوستوں سے وہ امرتسر کے بارے میں، وہ جہاں سے وہ آئے ہیں اس بارے میں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر کھانے کے حوالے سے وہ لوگوں کو سرو بھی کیا انہوں نے، اپنے جو مہمان ہیں، اور خود ڈال کے دے رہے تھے، اور پھر بتا رہے تھے کہ یہ گھر میں یہ بنا ہے، یہ خاص یہ بنایا گیا آپ کے لیے۔ لیکن وہ سیاست کے اوپر کوئی اس طرح سے تبصرہ نہیں کر رہے تھے، اور سیاست میں اور حکومتی معاملات میں اس طرح سے ان کی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر مہمان کوئی سوال کر بھی لیتا تھا تو اس کا جواب کوئی خاطر خواہ نہیں آتا تھا، اور انہوں نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ واقعی ناخوش ہیں، تو انہوں نے ناخوشی والی جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو کوئی اس طرح سے تبصرہ نہیں کیا، لیکن یہی والی بات ہے جو میں نے کہا کہ مطمئن نہیں ہے، وہ اطمینان نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں پارٹی کے لیڈرز اور جو لوگ ان کو خاموش کروانا چاہتے تھے انہوں نے ان کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے۔ اور ان کا میری ملاقات ہوئی سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ بھی، تو ان سے پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا، الیکشن سے پہلے ندیم ملک صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ نواز شریف کا کیا کریئر دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا نواز شریف اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے دوبارہ یہ سرفراز شاہ صاحب سے موقع ملا مجھے بات کرنے کا، روحانی اسکالر ہیں، معروف آدمی ہیں، اور بڑے بڑے طاقتور لوگ ان کے پاس آتے ہیں باتیں پوچھنے کے لیے، اپنے مستقبل کے بارے میں جو پریشان ہوتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں ان سے۔ تو سرفراز شاہ صاحب نے کہا کہ بالکل میں بھی یہ سمجھتا ہوں، اور آپ کے سامنے ہے کہ نواز شریف کا جو سیاسی کریئر ہے وہ خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا میں اپنی تئیں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور عمران خان، لوگوں نے کہا بظاہر تو یہ مائنس ہو گئے، میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ان کا میچ پڑنا ہے۔ ابھی ایک وقت ایسا آنا ہے کہ شاید وہ حکومت سے باہر آنے کے بعد وقت آئے، 2 سال میں آئے، 3 سال میں آئے، یا کچھ مہینوں میں آ جائے، کہ نواز شریف بھی یہاں پر تقریریں کر رہے ہوں گے، عمران خان بھی باہر ہوں گے، وہ بھی تقریریں کر رہے ہوں گے، یہاں پر جلسے ہوں گے، یہاں سے دوبارہ سے بیانیاں بنیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کہاں پر ہوگی، کمزور ہوگی، طاقتور ہوگی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن میری دانست میں یہ وقت آنے والا ہے کہ جب نواز شریف اور عمران خان کی دو بدو ایک باقاعدہ سیاسی جنگ ہوگی، جس میں سے پھر فیصلہ ہوگا کہ اب کیا ہونا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کا کریئر سیاسی ختم ہو گیا ہے، یہ کمزور ضرور پڑا ہے اور اطمینان کی کمی ضرور آئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اتنا بھی سب کچھ خراب نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی پریکٹیکل حکومت بھی ہے، مطمئن وہ دکھائی دیں یا نہ دکھائی دیں، وہ آہستہ آہستہ اپنی قیادت اور پارٹی مریم نواز کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ مریم نواز چیزوں کے اوپر گرپ حاصل کر رہی ہیں، وہ اپنے فیصلے لے رہی ہیں، وہ جارحانہ ہے،
نواز شریف صاحب کی سوچ تو کچھ بھی ہو، مریم نواز صاحبہ اس وقت یہ سوچ رہی ہیں کہ پرفارمنس سے زیادہ بیانیہ بنانے کی جنگ ہے، وہ کچھ بھی کر لیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیانیے میں انہیں مات دے دیں گے، اور وہ کوئی بڑا پروجیکٹ بھی لے آئیں تو شاید اس کی خاطر خواہ کامیابی لوگوں کو بتا نہ پائیں، دکھا نہ پائیں، کیونکہ میڈیا جو ٹیم ہے شاید ان کی اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے۔ لیکن اپنے ساتھ جو قریبی لوگ انہوں نے آگے کیے ہیں اس میں تجربہ کار لوگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور وہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کا جواب وہ اپنے زبردست بیانیے سے دینا چاہتی ہیں، اور ان کا یہ موٹو ہے کہ بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے ہی ہوتا ہے، اینٹ کا جواب بات چیت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہیں، اور نواز شریف صاحب کی یہ جو اطمینان ہے یہ کب واپس آتا ہے، چہرے پہ یہ سرخی، وہ خوشی، یہ کب لوٹ کے آتی ہے؟ جب سیاسی میدان یہاں پر سجے گا، یا اس سے پہلے کوئی ایسا موقع آتا ہے یا نہیں آتا۔ البتہ یہ اطلاعات درست نہیں ہیں کہ نواز شریف جو ہیں ان کو زبردستی کسی نے روک لیا۔ یہ چہمگوئیاں تو ہو رہی تھیں کہ وہ جائیں گے، اس کے بعد پھر لندن چلے جائیں گے، وہاں پر رہ کے آئیں گے۔ فی الحال انہوں نے اپنی وش اور اپنی ول کے مطابق وہ نہیں گئے، جبکہ وہ ہمیشہ جایا کرتے ہیں، ان کی بیٹی بھی گئی ہیں، لیکن انہوں نے وہ نہیں گئے۔ تو اس کے پیچھے وہ خبریں نہیں جو ہمیں سنائی اور دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک میچ پڑھنا ہے۔ آپ کو نئے ویلاگ میں نئی خبریں دیں گے۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔